الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا ونور عيننا محمد صلی اللہ تعالی علی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم وبلغ رسول النبی الکریم، وذالک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کا معنی اور مفہوم کچھ یوں ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے، ایک مہینہ نہیں، 10 مہینے نہیں، 50 مہینے نہیں، 100 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ چونکہ آیت مبارکہ میں لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے لیلۃ القدر میں ضرور کچھ خاص ہے۔ اور لیلۃ القدر کب ہے، کس رات کو کہتے ہیں، یہ ساری گفتگو مختصر سے ٹائم میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو تو لیلۃ القدر اصل میں کیا چیز ہے؟ قدر کی رات۔ ہمارے ہاں قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر کرو یار، قدر کرو، علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، اولیاء کی قدر کرو، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام کی قدر کرو، انبیاء علیہ السلام کی قدر کرو، سردار انبیاء کی قدر کرو۔ تو قدر ہمارے ہاں اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، برکت والی، عنایتوں والی، عطاؤں والی، بخششوں والی، تعظیم والی، احترام والی، تکریم والی۔ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں اس رات میں ہیں۔ یہ رات برکتوں والی رات ہے، یہ رات رحمتوں والی رات ہے، یہ رات عنایتوں والی، بخششوں والی رات ہے۔ اچھا، یہ تو ساری چیزیں میں روحانیت کی بتا رہا ہوں،
یہ سب روحانیت میں آتی ہیں، جس کا تعلق آخرت سے۔ لیکن آخرت کے علاوہ اس رات میں دنیا کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ دنیا کے لیے ہر دنیا کی اچھائی مانگی جائے، ہر دنیا کی بھلائی مانگی جائے، ہر دنیا کی عنایت مانگی جائے، ہر دنیا کی آسائش مانگی جائے۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ چاہے تو دنیا میں بھی عیش کرا دے، وہ چاہے تو آخرت میں بھی عیش کرا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو قدر والی رات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دن مانگو چاہے رات مانگو، صبح مانگو چاہے شام مانگو، چاہے اپنا مانگو چاہے بیگانہ مانگو، چاہے روحانیت مانگو چاہے مادیت مانگو، چاہے دنیا مانگ لو چاہے آخرت مانگ لو، چاہے جسمانیت مانگ لو چاہے روحانیت مانگ لو، کچھ ہی مانگ لو، سب کچھ اس رات میں ملے گا۔ لیکن مانگنے والا ہونا چاہیے، مانگنے کا پتہ ہونا چاہیے، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے یہ گفتگو کی تھی۔ لیکن جب تک ہمیں یہ چیزیں نہیں پتہ چلیں گی تو ہمیں قدر کیسے حاصل ہوگی؟ تو قدر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھا جائے قدر کب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنز الایمان کی ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کی پہلی رات، رمضان المبارک کی پہلی رات شب قدر ہے۔ آپ نے شاید یہ پہلی دفعہ سنا ہو۔ یہ روایت کنز الایمان میں موجود ہے جس کو صاحب روض الفائق نے بیان کیا، یعنی شب قدر جو ہم 21ویں میں تلاش کر رہے ہیں، جو ہم 23ویں میں تلاش کر رہے ہیں، جو ہم ہر سال 25ویں میں تلاش کر رہے ہیں، جو ہم 27ویں